قسمیں کھا کے واقعات بیان کرتے، آپ کو اور مجھے بھی یہ تسلی دی جا رہی کہ میرے بندو تم لوگ حالات سے پریشان ہو رہے ہیں کیا؟ تم کو یہ دنیا کے حالات دیکھ کے کہیں ایسا تو گمان نہیں ہو رہا کہ تمہارا اللہ کمزور ہے یا اللہ کے دشمن بڑے، اللہ کے مقابلے میں طاقتور ہے، وہ جو چاہے کر لے، اللہ ان کو کچھ بھی نہیں کر سکتے، ایسا کچھ خیال آ رہا کیا؟ ذرا اندازہ لگاؤ تمہارا اللہ ہے کون؟ اس کی ملکیت کس چیز کی ہے؟ جس کو 2 کوڑی کی تھوڑی زمین، اللہم مالک الملک توتی الملک، اے اللہ آپ جس کو چاہتے ہیں اس زمین میں سے کچھ حصہ ملکیت کے لیے عطا کر دیتے، اس کو کچھ دن کا حاکم، بادشاہ، وزیر اعظم، صدر بنا دیتے، یہ تو آپ بنا دیتے تھوڑا سا حصہ دے کے، لیکن اللہ کی ملکیت کیا ہے؟ اتنا بڑا سورج، 13 لاکھ زمین چلے آ رہے ہیں اپنے سورج میں، یہ سورج، سیارے، ستارے، 200 بلین، 1 بلین 1000 ملین کا، 1 ملین 10 لاکھ کا، یہ جو آسمان پہ ستارے ہیں یہ پورے ملا کے ملکی وے، یہ پورا ملکی وے، ایسے 200 بلین ملکی وے، یہ پورے کے میں 5% میں ہے، 95 دکھائی سے نہیں، یہ پورا 95 اور 5 ملائے تو کتنا ہے؟ 100 ہو گیا۔ یہ خالی پہلا آسمان ہے اللہ کے پاس، ایسے 7 آسمان، 7 زمین، کرسی کے مقابلے میں وہ انگوٹھی ہے۔ قل کہہ دیجئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہ انہوں نے اپنی نفس پر کتنا بھی بڑا جرم کیا ہو، اللہ تعالیٰ سے وہ نا امید نہ ہو، ولا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تو ان کے ہر گناہ کو معاف کر دے گا، جمیعا ہر گناہ کو معاف کر دے گا۔ یہ آیت کا شان نزول بھی اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ جو آیتیں آئیں ہم کو ایک تسلی دیتی کہ ہمارے اللہ ہم کو کس حد تک معاف کرنے کے لیے تیار ہے، بس ہم سے ایک پہل ہونا ہے کہ اللہ ہم نادم ہو گئے، ہم گناہ کر رہے تھے، ہم پلٹنا چاہ رہے ہیں۔ کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے ایمان والے مسلمان کے اسلام کے پابندی پر سوالات اٹھنے لگ جائیں، اس کو اور آسان کر کے سمجھا دو۔ کئی لوگ آج چہروں پر داڑھی نہیں رکھ رہے، تو داڑھی جو رکھ رہا انہیں دہشت گرد دکھا لو، اور داڑھی سنت کس کی ہے؟ اب جو شخص نہیں رکھا غیر مسلمان کی نظر میں انہیں بھی مسلمان ہے، انہیں بھی مسلمان ہے، اور غیر مسلمان خوش کس سے ہے دونوں میں؟ جو داڑھی نہیں رکھا انہیں ڈال دیا فتنے میں، اب داڑھی والے مسلمان کو، یہ اس کے لیے ایک عورت حجاب کر رہی، ایک عورت حجاب نہیں کر رہی، غیر کی نظر میں نہیں کرنے والی بھی مسلمان ہے، کرنے والی بھی مسلمان ہے، دونوں بھی مسلمان ہیں غیر کی نظر میں۔ جو نہیں کر رہی وہ غیر کو زیادہ پسند ہے، جو کر رہی غیر کی نظر میں انہیں کٹر ہے، تو اس کو کٹر بنا کے غیر کی نظر میں کون پیش کروائے؟ انہوں فتنہ کر دیے یہاں پہ، یہ آیت کے ضمن میں آتا ہے۔ آپ کا رب ہے مدد کرنے کو، پریشان مت ہو، صبر میں رہو۔ آپ کے میرے لیے کیا ہو گیا؟ 10 سال سے 15 سال سے حالات پریشان کر دیے، کوئی بات نہیں، فرعون، سمود، قریش، طائف، اب ہمارے لیے تو یہ سب کچھ بہت بڑے ہو گئے، تسلی دی جا رہی۔ یہ قرآن ہدایت ہے نا، اس معنی میں ہدایت ہے، یہ قصے کی کہانی کی کتاب نہیں ہے، یہ قصہ آج آپ کو تسلی دینے کے لیے ہے۔ آپ اگر اس دور میں گزر رہے ہیں جہاں پہ آپ کو لگ رہا کہ آپ کا ایمان، آپ کی جان، آپ کا مال، آپ کی عزت، آپ کا گھرانہ، یہ سب کچھ خطرے میں ہے، تو دیکھو میرے انبیاء کی سیرت یہ تھی کہ جب خطرہ بڑھ جاتا تو جتنا خطرہ بڑھتا اتنا میرے قریب ہو جاتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سماک حسین صدیقی باحیثیت ناظم جلسہ آپ تمام مرد اور خواتین کا IREF کے دفتر پر آج یعنی 26 مارچ 2023 عیسوی بروز اتوار کو تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ انشاءاللہ رمضان 2023 عیسوی یعنی رمضان 1444 ہجری کے اس مجلس کے آغاز کے لیے میں IREF کے اسٹوڈنٹ اور میرے چھوٹے بھائی سنان حسین صدیقی اور اس کے بعد IREF کے ایک اور اسٹوڈنٹ قاری عبدالقیوم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ قرآن پاک کے حصے کی تلاوت کرے۔ سب سے پہلے جناب سنان۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سنان حسین صدیقی IREF کا اسٹوڈنٹ اور اسکول میں 10th کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ انشاءاللہ اب میں آپ تمام کو سورہ بروج سورہ نمبر 85 کی آیت 1 سے 11 تک کی تلاوت کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قود وهم على ما يفعلون بالمؤمنین شہود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير۔ جزاک اللہ خیر، وآخر دعوان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبدالقیوم بن عبدالحفیظ محمد انشاءاللہ آپ تمام کے سامنے سورہ بروج سورہ نمبر 85 کی آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 22 تک کی تلاوت کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اس سے پہلے کہ میں میرے والد جناب عمران صدر IREF کو بیان کی دعوت دوں، آپ سب کو IREF کا مختصر تعارف دیتا چلوں۔ الحمدللہ IREF یعنی اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن فیبرری 1998 عیسوی میں قائم کیا گیا اسلام کا دعوتی ادارہ ہے، جس کا بنیادی مقصد ہے غیر مسلمانوں کو اور گمراہ مسلمانوں کو قرآن اور حدیث بافہم و منہج صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دعوت دے۔ ماشاءاللہ اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے IREF حیدرآباد میں، سارے ہندوستان میں اور بے شمار باہر کے ممالک میں انگلش اور اردو زبان میں بیانات، غیر مسلم مذہبی علم والوں سے مناظرے، مباحثہ وغیرہ میں شرکت کرتا ہے یا خود IREF منعقد کرتا ہے۔ الحمدللہ جناب عمران ابھی تک USA، کینیڈا، UK، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، تائیوان، سنگاپور، ملیشیا، تھائی لینڈ، اسکاٹ لینڈ کے علاوہ تمام گلف ممالک میں بھی پروگرامز کیے ہیں۔ ماشاءاللہ
آپ لوگ youtube.com/IREF ویڈیوز کو ہمارے ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کیجئے اور 9989031373 کے واٹس ایپ نمبر کو آپ کے پاس ایڈ کیجئے اور ہم کو ایک میسیج بھیجئے. ہمارا FB پیج ہے facebook.com/IREFPOSTS. ماشاء اللہ جناب عمران کی پہلی اہلیہ یعنی میری والدہ محترمہ ندا گھریلو خاتون ہیں، جبکہ دوسری اہلیہ محترمہ امت المتین کی نگرانی میں IREF کا شعبہ خواتین 2005 عیسوی سے کام کرتا ہے. ہر سنڈے کو صبح محترمہ امت المتین اور میری چھوٹی بہنوں کے صرف خواتین کے لیے تقریر ہوتے ہیں. الحمدللہ ہر سنڈے دوپہر کو جناب عمران اور خود میرے بیانات IREF کے دفتر پر ہوتے ہیں. الحمدللہ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، تو میں آپ تمام کو آپ کی زکوٰۃ اور ڈونیشنز کی یاد دلاؤں کہ IREF کو جاتے وقت دے کر جائے یا دوپہر 3:30 سے 11:30 کے بیچ میں IREF کے دفتر پر لا کے دیں. اور یاد رکھیے کہ IREF کو رمضان میں ہالیڈیز نہیں رہتے. الحمدللہ اب میں میرے والد یعنی جناب عمران کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اردو میں درس قرآن کا سورۃ البروج پر اپنا درس کا آغاز کرے. جناب عمران. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں میرے تمام بھائیوں کا اور میری بہنوں کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو الحمدللہ کل دوسرا دن تھا ہمارے درس کا، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے تیسرا روزہ اور تیسرا دن ہے درس قرآن کا. تو انشاءاللہ آج کے بعد اس کو پھر سے جو سلسلہ جاری رہے گا، آنے والا جو جمعہ ہفتہ اور اتوار رہے گا انشاءاللہ پھر ہم لوگ ہمارے درس قرآن کو جاری رکھیں گے اس میں انشاءاللہ سبحانہ انشاءاللہ. کل جب ہم لوگ درس دوسرے دن کا مکمل کیے تو اس میں میں نے بتایا کہ سورہ بروج کی جو آیت نمبر 4 ہے، 4 سے لے کر 12 تک یہ پوری آیات ایک کانٹیکسٹ میں ہے، ایک ضمن میں ہے، ایک موضوع کے ضمن میں ہے. تو الحمدللہ اسی بات کو مختصر میں آپ لوگوں کے سامنے دہراتے ہوئے کہ ایک تو وہ یاد رہے کہ جو اللہ نے بروج کی قسمیں کھائیں، ایک ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے تارے کہا، اور دوسرے مفسرین نے اس کو کہا کہ آسمانوں میں جو بھی چیزیں ابھری ہوئی ہیں یہ سب چیزیں اس میں شامل ہو گئیں، یہاں تک کہ سورج کے جو منازل ہیں، یعنی کل میں جو ڈائیگرامز کے ذریعے سے بتایا کہ سورج 365 دن 365 الگ الگ مقامات سے آسمان پر رونما ہوتا ہے اور الگ الگ مقامات پر غروب ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے جو دوسری چیزیں ہیں اللہ نے جو آسمانوں میں بنائی ہیں، ان سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے مفسرین نے کہا کہ اللہ نے ان سب چیزوں کی قسم کھائی. اور پھر اس کے بعد اللہ نے قسم کھائی قیامت کے دن کی، اس دن کا وعدہ جو آیت نمبر 2 ہے والیوم الموعود، اور قسم ہے اس دن کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. وشاہدیوں و مشہود، اور شاہدیوں و مشہود کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ مشہود سے مراد جمعے کا دن ہے، اور شاہد ہم سب مسلمان جو جمعے کے دن جمعے کی تیاریاں کرتے ہیں، جمعے کی فضیلت بتائی گئی ہے. یعنی اللہ نے 3 عظیم چیزوں کی قسمیں کھائیں اور اس کے بعد ایک واقعے کا ذکر کیا. اور وہ واقعہ کیا تھا؟ وہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 70 سال پہلے جو رونما ہوا یمن اور مکہ کے بیچ میں. یمن سے مکہ تک اس کا تعلق ہے، جو ذو نواس نامی ایک یہودی بادشاہ سے شروع ہوا، اور جس نے لگ بھگ 20,000 مسلمانوں کو ایک بہت زبردست آگ کی خندق کھدوائی اور اس میں ان کو پھینک دیا جلنے کے لیے، زندہ جلانے کے لیے ان کو ڈال دیا. اور پھر اللہ رب العالمین نے وہ جو مسلمانوں کے اوپر آزمائش کی گھڑی تھی جہاں وہ ایمان لائے اور ان کو جلانے کے لیے پھینکا، تو اللہ رب العالمین نے بھی ان کی ایسی مدد فرمائی کہ جلنا جو آگ چھوتی ہے انسان کو، جو جلاتی ہے آگ، ان کے جسموں کو آگ چھونے سے پہلے ہی ان کی روحوں کو قبض کر لیا گیا اور ان کو آگ کی تکلیف محسوس ہی نہیں ہونے دی. حالانکہ دیکھنے والوں کو لگا کہ وہ
جلے اور بھون دیے گئے اس کے اندر. لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی مدد کیسی فرمائی کہ ان کی روحوں کو قبض کیا اور فوراً ان کو جنت میں داخل کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان والوں کے لیے ایک انعام تھا, ایک پھل تھا اللہ کی طرف سے. اور اس واقعے میں یہی تسلی دی گئی کہ دیکھو تم مسلمانوں, جب تم پر آزمائشیں آئیں گی تو اس میں ثابت قدم رہنا, جس طرح وہ خندق والے مسلمان ثابت قدم تھے. پھر کل میں نے ایک خاص بات اس میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتائی کہ یہ سورہ کا نزول ہوا اس وقت جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے تکلیفات میں تھے, اور اس حد تک تکلیفوں میں تھے کہ پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان کے لالے پڑے ہوئے تھے, اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو کہیں سے بھی کوئی آثار مدد کے اس وقت عنقریب نظر نہیں آ رہے تھے. اگر آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 پڑھے قرآن میں, تو اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالیف اور صحابہ کی تکالیف کا ذکر کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ وقت کے نبی اور ان کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. انہیں تسلی دی گئی کہ اللہ کی مدد قریب ہے. یعنی اللہ رب العالمین اس آیت سے بھی یہ واضح کر رہے ہیں کہ اگر تم لوگ مسلمان بنائے گئے ہو, یا تم مسلمان اللہ کی توفیق سے بن گئے ہو, بنائے گئے ہو یعنی ماں کے پیٹ سے تو بنائے ہوئے مسلمان نکلے, ہم پیدا ہوئے, تو یہاں پہ ہماری کوئی تحقیق تھی نہ کوئی جد و جہد تھی. پیدا ہوتے ماں باپ نے مسلمان نام رکھا, اللہ رسول کا کلمہ پڑھا دیا, ہم مسلمان ہو گئے. وہ لوگ جو تحقیق کر کے مسلمان ہوئے ہوش و حواس میں آنے کے بعد, ان دونوں صورتوں میں بھی اللہ نے قرآن میں متعدد جگہ پر بے شمار مقامات پر یہ واضح کیا کہ مسلمان ہو جانے کا مطلب, یا تم مسلمان ہو سچے اللہ کو مانتے ہو کا مطلب یہ مت نکال لو کہ تمہارے کو اس دنیا میں جنت جیسی زندگی عطا کی جائے گی. تم مسلمان ہو گئے کا مطلب اب مشکلات کا سامنا ہے. اور یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو بخاری شریف میں روایت ہے اس کی غالباً, لیکن صحیح حدیث ہے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جس شخص کو بھی تکلیف پہنچتی ہے, اس کا جو تم کو درد ہوتا ہے, اللہ نے میرے لیے مقدر کیا ہے کہ تم میں سے 2 لوگوں کا درد مجھے اکیلے کو دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. یعنی کہ اگر آپ کو 101 102 بخار ہے, تو جو تکلیف آپ کو 101 102 بخار میں ہوگی, اس کی ڈبل تکلیف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آزمائے گئے ہیں. اللہ اکبر. یعنی گویا آپ کو اگر کوئی زخم پہنچا اور اس کی کوئی تکلیف ہوئی, تو پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 2 گنا زیادہ وہ تکلیف دے کر آزمایا. اور یقیناً آپ سوچ کر دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پیارے اللہ کی نظر میں کون ہو سکتے. لیکن اللہ نے ایک سنت طے کی ہے کہ اگر تم مجھ پر ایمان لائے ہو تو یہ دنیا تمہارے لیے امتحان بنایا ہوں میں, اور یہاں پر تم لوگ یہ امیدیں لے کے مت چلو. دیکھیں ہمارے پاس کیا ہو گیا کہ ہم جس معاشرے میں رہتے, جس ماحول میں ہم بڑے ہوتے, ہمارے پاس ہمارے گھروں میں ایک جھوٹی تسلی دی جاتی, دیکھو نمازیں پڑھ لو مشکلات دور ہو جاتے. یہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی نماز پڑھ ہی نہیں سکتا. نماز میں بھی 5 وقت کی نماز مسلمانوں پہ فرض ہے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 نمازیں فرض تھی. تہجد فرض تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. امت کے لیے 5 نمازیں فرض ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد 6 نمازیں فرض تھی. یعنی نمازوں میں کوئی کوتاہی نہیں. تہجد, تراویح, نوافل, دعائیں, اذکار, اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود اتنے مشکلات میں گرتے چلے جا رہے ہیں. کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو سنت پر اس زمین کو بنائے, مسلمان کو یہاں پہ بھیجے, یہاں کی ہماری جو زندگی عطا کی ہے, خاص طور پہ ہم مسلمانوں کے لیے, یہ اللہ کی طرف سے واضح ہے کہ اگر تم ایمان میں سچے ہو تو جتنا تمہارے ایمان کا درجہ ہوگا مشکل اتنے بڑے لیول پر آئے گی تمہارے پاس. اور اس بات کے اوپر ڈائریکٹ حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا جتنا ایمان اس کے ساتھ اتنی اس کی آزمائش بولے. یعنی اگر آزمائش سخت ہو رہی کا مطلب آپ کا ایمان بہت اچھا ہے. تو یہ بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ جب اتنی تکلیف میں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ سورہ نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی. اور جو تسلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دی, وہ تسلی ہم انسان جس طرح ایک دوسرے کو دیتے ہیں اس سے بالکل مختلف ہے. اور یہی انداز پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ کا کس کو تسلی دینے کا, اپنے نبیوں کو, رسولوں کو, اور ہم مسلمانوں کو تا قیامت تسلی دینے کا. کیا ہے وہ تسلی دینے کا انداز؟ ہمارے پاس بچہ گر گیا کرا تو لڑا, ارے نہیں کوئی بات نہیں بیٹے سب صحیح ہو جائے گا, ہم آرام سے اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے. یہاں اللہ تعالیٰ تسلی میں کیا بول رہے, اچھا تم گرے, تم سے پہلے والوں کو اور اس سے زیادہ زخم آیا تھا,
تم سے پہلے والوں پر اور بڑی مصیبت آئی تھی. اچھا اتنی مصیبت آئی کیا؟ نہیں یہ تو کم ہے, ذرا سنو ان کا قصہ سن لو میرے سے. تو یعنی تسلی کیا دی جا رہی؟ ابھی تمہیں ویسا آزمایا ہی نہیں جیسا پچھلے والوں کو آزما لیا. تو دیکھیے یہی چیز سورہ عنکبوت کی آیت نمبر جب آپ 1, 2 اور 3 پڑھتے ہیں, کیا ان لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ صرف ان کے یہ کہنے پر کہ ہم اللہ پر ایمان لائے یہ چھوڑ دیے جائیں گے؟ ہرگز نہیں. ہم نے ابھی ان کو آزما کر دیکھا ہی نہیں ان میں سے ایمان میں سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں. بولے اللہ تعالیٰ تو میں تو آزما کے دیکھوں گا, بول رہا اللہ تعالیٰ, ایمان میں سچے اور جھوٹے کون ہیں. اور پچھلے لوگوں پر تو مصیبتیں دعا سکھا دی گئی نا. سورہ بقرہ کی آخری آیت میں دعا کیا ہے؟ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا. اے ہمارے رب ہم پر وہ مصیبت, وہ آزمائش, وہ بوجھ مت ڈالیے جو آپ نے ہم سے پچھلے لوگوں کے اوپر ڈال کر آزمایا تھا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ تکلیف پہنچی, صحابہ اس تکلیف میں تھے, آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ سورہ بروج نازل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو اطلاع دیے کہ اے نبی ابھی تو کچھ وقت گزرا, 70 سال پہلے کا وقت ہے آپ کی پیدائش سے. اب لگ بھگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنا دیے گئے تو 100, 110, 120 سال کا وقت گزر چکا تھا وہ واقعے کو. ذرا پوچھئے مکہ والوں سے کہ کیا ہوا وہ خندق والوں کے ساتھ, کیسا زندہ ان کو پھینکا آگ کے اندر اس دشمن نے, اور پھر اللہ نے اس کی مدد کیسی کی. اچھا پھر اس میں ایک اور خاص بات, جیسے میں بتایا کہ جتنی قسمیں کھائے اللہ تعالیٰ جو آسمان اور آسمان کے بروج وغیرہ کی, اس میں اللہ رب العالمین جب قرآن میں قسمیں کھا کے واقعات بیان کرتے, آپ کو اور مجھے بھی یہ تسلی دی جا رہی کہ میرے بندو تم لوگ حالات سے پریشان ہو رہے ہیں کیا؟ تم کو یہ دنیا کے حالات دیکھ کے کہیں ایسا تو گمان نہیں ہو رہا کہ تمہارا اللہ کمزور ہے یا اللہ کے دشمن بڑے اللہ کے مقابلے میں طاقتور ہے, وہ جو چاہے کر لے, اللہ ان کو کچھ بھی نہیں کر سکتے, ایسا کچھ خیال آ رہا کیا؟ ذرا اندازہ لگاؤ تمہارا اللہ ہے کون, اس کی ملکیت کس چیز کی ہے؟ جس کو 2 کوڑی کی تھوڑی زمین, اللہم مالک الملک تؤتی الملک, اے اللہ آپ جس کو چاہتے ہیں اس زمین میں سے کچھ حصہ ملکیت کے لیے عطا کر دیتے, اس کو کچھ دن کا حاکم, بادشاہ, وزیر اعظم, صدر بنا دیتے. یہ تو آپ بنا دیتے تھوڑا سا حصہ دے کے, لیکن اللہ کی ملکیت کیا ہے؟ جتنا تذکرہ کرتے گئے ہمارے ایمان میں تازہ ہوتے جاتا نا. سورج جس کے اندر 13 لاکھ زمین اتر جاتے, یہ زمین ہمارے ایسے 13 لاکھ زمین سورج کے اندر اتر جاتے. پھر یہ سورج کے مقابلے میں ایک تارا دکھا ان لوگوں کو, ایسے 1000 کروڑ سورج وہ سورج کے اندر اتر جاتے جو ان کو نظر آیا. پھر یہ پورے کا ہے آپ کے پہلے آسمان پہ ہے, پھر یہ پہلا آسمان ان کے حساب سے کیا ہے 200 بلین تارے, سورج, یہ سیارے, یہ پورے ملا کے ایک آپ کی گیلیکسی, ایسے 200 بلین گیلیکسی. یہ پورا جو کچھ دیکھ لیے لگا 5% دیکھے, 95% نہیں دکھا. یہ 95% اور 5% 100% کر بھی لیا اگر, تو یہ خالی پہلا آسمان نہیں ہے, کیونکہ اللہ فرمائے پہلے آسمان کو زیرتوں سے آراستہ کرا, بنائے آسمان کتنے 7. تسلی دی جا رہی تمہارا رب ان سب چیزوں کا مالک ہے. تو یہ چھوٹے حالات کو دیکھ کر تم لوگ پریشان مت ہو. یہ تو ہم زمین پہ بھیجنے کا مقصد ہی ہے کہ نبی کی اس امت کو پاک کر کے چھانٹ لے, ان کو جنت کا مستحق بنا دیں. وہ اعلیٰ مقام پہ آ رہے ہیں تو وہ اعلیٰ معیار لے کر آؤ ایمان کا اپنے. تو یہ جو تسلی اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو دی, تو اس کا جو آیات میں تذکرہ اللہ نے کیا 8 آیاتوں میں خاص طور پہ, ہم لوگ واپس ایک بار اس کے اوپر نظر ڈالتے ہیں. قتل اصحاب الاخدود, غارت ہو جائیں وہ لوگ جنہوں نے خندقیں کھودی تھیں, وہ آگ اس کے اندر ایندھن ڈال ڈال کر بھڑکا رہے تھے. اذ ہم علیہا قعود, جبکہ وہ اس کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے. دیکھیں اس کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسٹیڈیم دیکھیں نا, کرکٹ اسٹیڈیم, فٹ بال اسٹیڈیم, گیم چلتے رہتا اور سب لوگ کیا کرتے؟ نظارہ کرتے بیٹھے ہوئے رہتے. تو گویا یہ لوگ اس کو ایک کھیل بنا دیے تھے. کس بات کا کھیل؟ کہ دیکھو کیسا جلا رہے ہم جو ایمان لائے, اس کو بیٹھ کے ایک تماشا چل رہا تھا پورا, اور یہ مزے لے کر تماشے, قرآن گواہی دے رہا کہ تماشا بنا کے اس کا دیکھ رہے تھے. کس بات کا تماشا بنا رہے تھے؟ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ, اور وہ جو ظلم کر رہے تھے اہل ایمان پر وہ اس کا تماشا کر رہے تھے, نظارہ کر رہے تھے کہ دیکھو کیسا مزہ آ رہا, ارے دیکھو ایسا کیسا گرا انہیں, ارے دیکھو کیسا بھنے گیا انہیں. ہم لوگ دیکھتے نا وہ باربیکیو وغیرہ بھنے جاتے سو, تو کون کتنا بھنے گیا, ہاتھ بھنے گیا, سر بھنے گیا. یہ کس چیز کا مزہ لے رہے ہیں؟ اہل ایمان کو جلا کے مزہ لے رہے ہیں.
اور کیا جرم تھا اہل ایمان کا؟ اللہ بیان کر رہے ہیں وما نقمو. نقمو یہ جو لفظ آیا یہ اردو میں ہم اس سے ملتا جلتا جو لفظ استعمال کرتے وہ ہے انتقام. وما نقمو اور نہیں لے رہے تھے یہ انتقام, نہیں لے رہے تھے بدلہ, منہم ان میں سے کسی سے, الا سوائے اس کے, این یؤمنوا باللہ العزیز الحمید, صرف اس بات کا ان کو غصہ تھا کہ یہ لوگ لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ لیے, اللہ کو اپنا العزیز الحمید مان لیے اور اللہ کے بارے میں بولے کہ لہو ملک السماوات الذی لہو ملک السماوات والارض, وہ اللہ کے بارے میں کہنے لگے کہ آسمان اور زمین جو کچھ ہے ان سب کا وہ اکیلا مالک ہے, اکیلا بادشاہ ہے. یہ ان کو برداشت نہیں ہو رہا تھا. آج آپ کے میرے ساتھ دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ ہم سب کے ساتھ دشمنیوں کی وجہ کیا ہے؟ آج آپ جانتے ہیں ایک سروے ہے, ایک انگلش میں کہاوت ہے, اس کے بعد وہ سروے بولتا ہوں میں آپ لوگوں کو. انگلش میں کہاوت ہے ریڈرز آر بیسٹ لیڈرز. مطالعہ جو لوگ جتنا زیادہ کریں گے اللہ ان کو اتنے زبردست لیڈرز بناتا دنیا کے. تو ایک دنیا میں سروے کیا گیا کہ سب سے زیادہ کتابیں کون پڑھتے ہیں, تو پتا چلا کہ سال میں آن این ایوریج اوسطاً ایک یہودی ایک سال میں 72 کتابیں پڑھتا. کتنے؟ 72 بکس ایک سال میں پڑھتا, انہیں ختم کرتا. الگ الگ کتابیں لے کے پڑھتے لوگ. جس کو سائنس کی دلچسپی ہے وہ سائنس کی پڑھ لیا, جس کو سائیکالوجی کی ہے سائیکالوجی پڑھ لیا, کسی کو اکنامکس کی ہے انہیں اکنامکس پڑھ لیا. اس میں دوسروں کا سروے نہیں بولتا. 72 بکس کون پڑھ رہے ہیں؟ پورے یہودیاں نہیں, ایوریج ہے, وہ ایوریج ہے, یعنی کہ اس سے بڑھ کے بھی پڑھنے والے ہیں. ایوریج ایک یہودی کتنے پڑھ رہا؟ اور معلوم ہے سروے میں دوسروں کو چھوڑ دیں گے, اپنی قوم پہ آ جائیں گے. اپنی قوم کا سروے کیا گیا تو پتا چلا ایوریج 6 منٹ پڑھتا ہے انہیں پورے سال میں. خالی پورے سال میں مسلمان مطالعہ کتنا کرتا؟ آن این ایوریج صرف 6 منٹ کا مطالعہ ہے اس کا کتابوں کا. اور جبکہ اس کے پاس الکتاب ہے, جبکہ اس کے پاس القرآن ہے. مطالعہ مسلمان کا کتنا ہے کتابوں کا؟ صرف 6 منٹ کا ہے سال کا ایوریج. تو اب یہ کیفیت میں جب قوم ہے, معیشت میں تباہ ہے, ہم نہ نوکریاں ہیں, نہ تعلیم میں آگے ہیں, نہ سائنس کی فیلڈ میں آگے ہیں, ہر چیز میں پسپا ہے اور ہر برے چیز میں آگے ہے. اللہ حفاظت فرمائے آج کے دور. ان سب کے باوجود دشمنی ہم سے کس بات پہ ہے؟ ہم سے دشمنی کی وجہ کھلی کھلی ہے. لا الہ الا اللہ یہ جو تم لوگ بول رہے ہیں نا, یہ ہم کو پسند نہیں آ رہا بول رہے ہیں. محمد رسول اللہ یہ جو تمہارا نعرہ ہے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پیارے انسان ہے, یہ ہم کو گوارا نہیں ہے بول رہے ہیں. یہ جو تم بولتے نا کہ کوئی معبود ہے ہی نہیں سوا اللہ کے, یہ ہم کو برداشت نہیں ہو رہا بول رہے ہیں. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ جو نعرہ ہے یہ آج بھی پسند نہیں ہے. اور یہ آدم علیہ السلام سے لے کر جتنی تاریخ اللہ نے قرآن میں بیان کی, ان پورے واقعات میں اللہ نے یہی بتایا کہ جب کبھی میرے رسول, میرے نبی اور ان کے ماننے والے اس نعرے کو لے کر اٹھے, اس نعرے کو بلند کرنے کے لیے اٹھے, تو تب کیا ہوا؟ مسلمانوں کو اس دور کے آزمائشوں میں ڈالا گیا برابر. اور اللہ تعالیٰ اپنی کبریائی سے مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ تم لوگ ان کے جو بڑے بڑے چیزیں دکھ رہے ہیں اسے گھبراؤ مت. تم جس پر ایمان لائے ہو یہ کائنات کا مالک ہے, اور کائنات کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے, یہ سب اس کے کنٹرول میں ہے. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. یہ آیت بڑی اہم ہے. یہ آیت تو سمجھیے آپ کے ان کے لیے تو اس کا اول شان نزول ہے جو مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں, مسلمان مرد اور عورتوں کو, لیکن ساتھ میں ان سب کے لیے بھی آیت لازماً نصیحت ہے, وارننگ ہے, تنبیہ ہے کہ بچ جاؤ, سنبھل جاؤ تم لوگ. ان الذین فتنوا بے شک جو لوگ فتنے میں ڈالتے ہیں, مومنین والمومنات مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں کو. فتنہ کس کو بولتے ہیں عربی زبان میں؟ اردو میں جو فتنہ ہم لوگ بولتے ہیں تو فتنہ عموماً ہم لوگ فتنہ بولتے ہیں نیگیٹو سینس میں ہمیشہ کے لیے یوز ہوتا فتنہ, یعنی کوئی بری چیز میں لڑائی جھگڑے کرا دینا, فتنہ فساد جو بولتے ہیں ہم لوگ. کوئی ایسی چیز کرنا جس کی وجہ سے غلط فہمیاں پیدا ہو جائے, کسی کے بارے میں برے خیالات آ جائیں, اس حد تک آ جائیں کہ اس کو نقصان پہنچانے کے اوپر کوئی اتر جائے, یہ جو پوری چیزیں اس کو فتنہ بولا جاتا ہے. عربی زبان میں فتنہ کا جو بنیادی معنی ہے وہ ہے امتحان, جو آپ سے
کسی بھی چیز پہ امتحان دیا جاتا. خبر میں جب مردے کو ڈال دیا جاتا تو اس کے ساتھ دو چیزیں ہوتی کہ خبر میں فتنہ ہے، سوالات اس سے جو کیے جاتے، یہ اس کا امتحان ہے، اور پھر خبر کا عذاب. یہ دو چیزیں بتائی گئی ہیں، خبر کا فتنہ، خبر کا عذاب. فتنہ کیا ہے؟ وہ جو 3 سوال ہے اس کے ساتھ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں جو لوگ مومنوں کو اور مومنات کو، مسلم مرد اور مسلم عورتوں کو فتنے میں ڈال دیتے ہیں، ثم لم یتوبوا، اور پھر توبہ نہیں کرتے ان کے اس عمل سے، فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، تو پھر یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم جہنم کا عذاب دیں گے اور عذاب الحریق ایک دردناک آگ کا عذاب دیں گے. اب یہ آیت کا جو پہلا شان نزول ہے یقیناً یہ ان لوگوں کے لیے تھا جو مسلمانوں کو اس ٹرنچ میں، اس خندق میں زندہ جلا رہے تھے. تو اس کی تفسیر یہ کی گئی کہ جب یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ یہ عمل کر رہے تھے تو اللہ نے مسلمانوں کی حفاظت کیسے فرمائی کہ مسلمانوں کو آگ و خندق کی چھونے سے پہلے ہی اللہ نے ان کی روحوں کو قبض کیا اور ان کو جنتوں میں داخل کر دیا. اور جب یہ مطمئن تھے کہ ہم نے بہت بڑا کھیل تماشا کر لیا تو اس کے بعد تفاسیر میں آتا ہے کہ اللہ نے اس آگ کو حکم دیا کہ جتنے کناروں پہ مزے لے رہے تھے، اے آگ ان کو کھینچ اب لے کے. تو وہ آگ ان کے اوپر پلٹ گئی اور ان سب کو جلا دی. تو یہ ہے حریق، آگ کا عذاب، اور پھر جہنم کا تو ہے ہی ہے. تو اس کی تفسیر میں یہ بتایا گیا، یہ تو واقعہ میں کیا ہوا کہ وہاں آگ لگائے تھے، اس آگ کی وجہ سے وہ آگ کو حکم ہوا کہ ان کو بھی لے لے، اور اس نے جو لوگ تماشا کر رہے تھے، جو کوئی تھے، ان سب کو وہ آگ جلائی برابر، ان کو ختم کر دی. اب یہ آیت تا قیامت ہدایت ہے، تا قیامت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کو جاری رکھیں گے اور اس کے پیغام کو جاری رکھیں گے. تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ جب کبھی کوئی مسلمانوں کو کوئی تکلیف میں ڈالیں گے، جو ایمان والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ حشر یہ ہوگا کہ ان کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ موت سے پہلے کوئی بڑی مشکل میں مبتلا کریں گے، اور وہ مشکل ان کی موت کا سبب بنے گا، چاہے وہ کسی بھی قسم کی تکلیف ہو ان کے لیے. کئی بار ہم کو سننے میں بھی آیا، ٹکر کھا گیا، کوئی مسلمان کو تکلیف دیا تھا، کسی کے ساتھ کوئی بڑی بیماری لگ گئی، سب کچھ لٹ گیا اس کا، یعنی اس کو یہاں پر بھی وہ عذاب کا مزہ چکائیں گے، اور پھر عذاب جہنم تو ہے ہی ہے، بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے بخشے نہیں جائیں گے. اب اس میں سب سے اہم جو بات ہے، فتنے میں ڈالنے سے مراد کیا ہے؟ فتنے میں ڈالنے سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی بھی مسلمان کے ساتھ ایسا معاملہ ہو، اس میں کیسا ہے اصول کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ نظام ہے، جو فتنے کا ذکر آیا اس آیت میں، اس سے مراد کیا ہے؟ اس فتنے سے مراد یہ ہے اگر آپ یا میں یا کوئی اور شخص کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے ایمان والے مسلمان کے اسلام کے پابندی پر سوالات اٹھنے لگ جائیں. اس کو اور آسان کر کے سمجھاتا ہوں. کئی لوگ آج چہروں پر داڑھی نہیں رکھ رہے ہیں، تو داڑھی جو رکھ رہا انہیں دہشت گرد دکھ رہا لوگوں کو. اور داڑھی سنت کس کی ہے؟ اب جو شخص نہیں رکھا، غیر مسلمان کی نظر میں انہیں بھی مسلمان ہے، انہیں بھی مسلمان ہے. اور غیر مسلمان خوش کس سے ہے دونوں میں؟ جو داڑھی نہیں رکھا انہیں ڈال دیا فتنے میں اب داڑھی والے مسلمان کو. یہ اس کے لیے ایک عورت حجاب کر رہی، ایک عورت حجاب نہیں کر رہی، غیر کی نظر میں نہیں کرنے والی بھی مسلمان ہے، کرنے والی بھی مسلمان ہے، دونوں بھی مسلمان ہیں غیر کی نظر میں. جو نہیں کر رہی وہ غیر کو زیادہ پسند ہے، جو کر رہی غیر کی نظر میں انہیں کٹر ہے. تو اس کو کٹر بنا کے غیر کی نظر میں کون پیش کروائے؟ انہوں فتنہ کر دیے. یہاں پہ یہ آیت کے ضمن میں آ گیا لوگ. جو کوئی مسلمانوں کو فتنے میں ڈالے گا، مرد کو یا عورت کو مسلمان، اور توبہ نہیں کرے گا اپنی موت سے پہلے، تو ہم یقیناً اس کو عذاب الحریق، ایک خطرناک آگ کا عذاب، وہ آگ کا عذاب اس شان نزول پر ہو گیا. تفسیر کے مطابق وہ عذاب کیا ہوگا؟ اس دنیا میں تمہارے لیے ایسے مشکلات کھڑے کریں گے موت سے پہلے کہ تم سکون کی زندگی نہیں جی سکو گے. دیکھو مومن کے لیے بھی مشکلات آتے، لیکن اس کی زندگی کے اندر کیا رہتا؟ ایک اطمینان اور سکون کی کیفیت بچی ہوئی رہتی. میرے لیے انشاءاللہ جنت ہے بولتا ہوں. جو عذاب میں ڈالا گیا اور اس کی زندگی کو جب تنگ کرتے اللہ تعالیٰ، تو اس کی امیدوں کے ہر قسم کے راستے کو بند کرتے، یہاں تک کہ خودکشی کو چلے آتا ہے اس کے بعد.
خودکشی کرتا کب انہیں؟ جب ہر امید کا راستہ بند ہو جاتا اس کے پاس، یا زندگی میں اتنا اس کو اللہ تعالیٰ مشکلات کے سامنے میں ڈال دیتے کہ انہیں بالآخر اللہ سے ہی ایمان سے کترانے لگتا کہ کوئی نہیں کہ اللہ نے معلوم میرے کو، بلکہ نعوذ باللہ، یا اتنا نوازا جاتا انہیں دنیا میں، اتنا اس کو عطا کرنا شروع کرتے تھے اللہ تعالیٰ کہ دنیا کی کوئی چیز کی کمی اس کے پاس نہیں رہتی، صرف اس کی وہ سمجھ کو ختم کر دیتے کہ مال حلال سے کما رہا ہوں یا حرام سے کما رہا ہوں۔ یہ تمام چیزیں یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ ایمان والوں کو فتنے میں ڈالا تھا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبیوں کو اور رسولوں کو بھیجا ہے اللہ کی بات کو زمین پر مکمل کروانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ بھیجا ہے نبیوں اور رسولوں کو، اتنی تکلیفیں جو ان کے اوپر گزری، وہ جو صحابہ اتنا صبر کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا صبر کیے، اس کی وجہ کیا تھی؟ تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ تم سب کی نجات اس کتاب میں ہے۔ لیکن اگر کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں کہ جو لوگ اللہ رسول کے پابند ہیں ان کے لیے مشکلات کھڑا کر دیتے، ہوتا یہ کہ ان کے عمل سے، دیکھیے یہ مسلمان کر رہے ہیں بلکہ نہیں بول رہا ہوں میں، کوئی بھی کرے، اس میں سب آ گئے، جو کوئی بھی کسی بھی مومن مرد یا عورت کو فتنے میں ڈالے گا، مشکلات میں مبتلا کرے گا، اس کی وجہ سے اس کو سوالات شروع ہو جائیں گے، تو ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب ہے بول رہے ہیں۔ ہمارے پورے معاشرے میں آج آزما کے دیکھیے، سب سے بڑا ہم فتنہ کہاں پہ کھڑا کرے ہوئے؟ شادیوں کے معاملے میں کرے ہوئے ہیں۔ جہیز، سانچک، مانجھا، مہندی، یہ کیا رسمیں ہیں؟ یہ برتھ ڈیز، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس کا نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایک واقعے سے تعلق ملتا، نہ پوری صحابہ کی زندگی سے، نہ ائمہ اکرام سے، نہ اولیاء اللہ کے پاس سے ملتا اس کا۔ دیکھیے ایک ہے کہ اونچے معیار پر دین کی پوری خدمت کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں اور ایک آزمائشیں آ رہے ہیں اور آپ آزمائش میں ڈالے جا رہے ہیں، ایک ہے کہ آپ کے روزمرہ کے اعمال جو کئی سوالات ان مسلمانوں کے لیے کھڑے کر دے رہے ہیں آج کے دور میں، جو تھوڑا بہت پابندی سے اسلام کے اوپر عمل کرنا چاہ رہے ہیں۔ مجھے ابھی تک اچھا یاد ہے، میری ایک بہت ہی قابل آفیسر سے گفتگو ہو رہی تھی، آج بھی مجھے اچھا یاد ہے، وہ مجھے پلٹا کر سوال کرے تو کیا آپ کی نظر میں یہ جو فلم ایکٹریسز ہیں مسلم ناموں کے، یہ لوگ مسلمان ہیں یا نہیں ہے؟ پوچھ رہے ہیں، کیا بولنا ان کو؟ یہ بھی تو مسلم ہے نا، تو پھر یہ اتنی ایکسٹریمزم کیوں ہے پورے حجاب کی؟ یہ ان کے ذہن میں آئی کیوں بات؟ یہ فتنے میں ڈالے کہ نہ ڈالے؟ میں ڈائریکٹ میرا پرسنل ایکسپیرینس بول رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ تو میں اس وقت ان کو جواب میں بولا، سر آپ آئی پی ایس آفیسر ہیں، آپ کو تو اچھا آئیڈیا ہے کہ ایک آدمی ریپ کرا اور جیل میں پڑا ہوا ہے انڈیا کی، تو انہیں بھی انڈین ہے، اور جو بڑے بڑے گورنمنٹ آفیسز میں انہیں بھی انڈین ہے، فرق کیا ہے؟ انڈین تو دونوں بھی ہے، ایک کرمنل انڈین ہے، ایک نارمل انڈین ہے، تو مسلم تو دونوں بھی ہے، فرق ہے دونوں میں، ایک کرمنل مسلم ہے، کیونکہ اسلامک سٹڈیز جو اس کو فالو کرنا ہے نہیں کر رہا، تو اللہ کی نظر میں مجرم ہے وہ۔ لیکن فتنے میں تو پڑے، اور کئی بار کیا ہوتا، حد آگے کہاں بڑھنے لگتی، جہاں پر یہ لوگ نہ صرف مسلمانوں کو فتنے میں ڈالتے بلکہ مسلمانوں کے دشمنوں کا ساتھ دے کر ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتے۔ آج کے حالات میں چھپے ہوئے آپ لوگوں سے یہ لوگ نہیں معلوم کس کے ساتھ کیا کیا ہو رہا، جو دین کا کام کرتے اور ان پہ جب مشکلات آتے تو آپ پوری تاریخ اٹھا کر پڑھ لو، اس میں کہیں نہ کہیں ہمارے ایک اور بھائی کا ہاتھ رہتا، کہیں نہ کہیں رہتا، بالواسطہ بلا واسطہ، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی 100% ہمارے ایک بھائی کا ہاتھ رہتا اس کے اندر۔ تو یہ کیوں ہو رہا؟ کیونکہ اللہ ان کے دماغ سے اسلام کی توفیق مکمل طور پہ ختم کر دیے۔ تو یہ جو قرآن کی آیت ہے، اس کو آپ لوگ اپنے روزمرہ کی زندگی میں گھروں میں جا کے دیکھو کہ کہیں آپ اور آپ کے گھر والے دوسروں کے لیے فتنہ تو نہیں بن رہے۔ ہمارے گھر میں ناچ گانے ہوتے، ہمارے گھر میں کوئی ایک اسلام پہ عمل کرنے والا رہتا، سب اس کو پاگل سمجھتے، ارے کون سے دور میں رہندے رہے بھائی، تو نہ کرے بھائی اللہ کی پولیس، ارے ابھی نے آ گیا بھائی دم کر دیتا ہوں۔ تو یہ جو ہم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، تم لوگ اس کو کھیل اور تماشا سمجھ رہے ہیں کیا؟ زندگی کو پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات
लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार ज़ालिकल फौजुल कबीर। अब अल्लाह ताला ये जो आयत नाजिल करे, इसके ऊपर हसन अल बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाए कि अल्लाह की रहमत के कैसे दरवाजे खुले हुए हैं। इतना बड़ा वो लोग जुर्म करे मुसलमानों को जलाने का, अब अल्लाह ताला फिर एक बार मौका दे के बोल रहे तौबा कर लिए, ईमान ला लिए, नेक अमल कर लिए, मैं उनको भी जन्नतें देने के लिए तैयार हूं, माफ कर देता हूं उसको भी। यह है इस्लाम का पॉजिटिव साइड, ऑप्टिमिज्म जिसको बोलते हैं। वो आखिरी लम्हे तक भी मेरा बंदा मेरे से उम्मीद लगा लिया कि मैं तौबा कबूल करता हूं, मान लिया कि जुर्म करा जो भी करा, मान लिया कि उसका एक रब है जो उसको माफ कर सकता, ये ईमान है उसका, माफ कर दिया, गवाह हो जाओ। समझ रहे आप? तो ये आयत देखिए किस जिमन में आ रही आयत, ईमान वालों को जिंदा जला रहे हैं लोग। वो जिंदा जलाने के बाद वो कैफियत जहां पे अल्लाह का गजब है उनके ऊपर, फिर वहां मौका दे के बोल रहे हैं कि अगर अभी भी तौबा कर लिए, ईमान लाए, नेक अमल करे, तो जन्नतों में दाखिल कर देता हूं उन लोगों को भी। फिर इतने सब गुनाहों के बावजूद इस बात की गहराई को, अल्लाह के माफी को समझने के लिए रमजान का महीना है, तौबा से जुड़ना चाहिए हमको। सूरह जुमर की आयत नंबर 53, सूरह जुमर सूरह नंबर 39, सूरह नंबर 39, आयत नंबर 53, कुल कह दीजिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बंदों से कि उन्होंने अपनी नफ्स पर कितना भी बड़ा जुर्म किया हो, अल्लाह ताला से वो नाउमीद ना हो, वला ला तखनतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह तो उनके हर गुनाह को माफ कर देगा, जमिया हर गुनाह को माफ कर देगा। ये आयत का शान नुज़ुल भी इसलिए बताना चाह रहा हूं क्योंकि ये जो आयतें आई हमको एक तसल्ली देती कि हमारे अल्लाह हमको किस हद तक माफ करने के लिए तैयार है। बस हमसे एक पहल होना है कि अल्लाह हम नादिम हो गए, हम गुनाह कर रहे थे, हम पलटना चाह रहे हैं। उस आयत का शान नुज़ुल सूरह जुमर का, दो अशखास आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आकर बोले कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने एक ऐसा जुर्म किया जिसकी कोई इंतहा नहीं, उसके बावजूद क्या अल्लाह हमको माफ करेंगे? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुर्म क्या किया आखिर? तो बोले कि नहीं, वो जुर्म बहुत खतरनाक था, वो जिना, शराब, जुआ, इन सब से बढ़कर था। क्या फिर भी अल्लाह माफ करेंगे अगर हम तौबा कर ले? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा कि तुमने किया क्या आखिर? तो मालूम है लोग क्या बोले? आपको कत्ल करने की पूरी साजिश कर लिए थे हम लोग, बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो लाजिम है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सोच रखना, तो जिना विना तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। अब इतना बड़ा जुर्म करके आए हुए कि हम आपको कत्ल कर देना चाह रहे थे, बोले। और ये बात सबसे छुपी हुई अल्लाह से तो नहीं छुप सकती, लेकिन अब हमारे दिल में आ गया कि हम गलत थे, हम तौबा करना चाह रहे हैं कि अल्लाह माफ करेंगे हमारे गुनाह को। उनके जवाब में वो आयत नाजिल हुई कि मेरे बंदों से कह दो है मेरे नबी, तुमने कुछ भी किया है, तुम्हारे रब से नाउमीद मत हो, तुम्हारे हर गुनाह को माफ करने के लिए तैयार है। कितनी बड़ी तसल्ली हो रही है रमजान का महीना वो रब की तरफ पलटने के लिए कि जो कुछ किए, गोया आपकी सच्ची तौबा आपको वैसा ही, जैसा बोलते ना हज मबरूर, हज मकबूल हो जाए, वो हज जो अल्लाह ने कबूल कर लिया तो गोया माँ के पेट से बच्चा पैदा हो गया। सच्ची तौबा भी कर लिया तो वही कैफियत में हो जाता है इंसान, अल्हम्दुलिल्लाह। तो तौबा का महीना है। उसके बाद इन्ना बच्चा रब्बिका लशदीद, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि याद रखो कि कुछ दिनों की जो तुमको मोहलत मिल रही, इसका ये मतलब मत निकाल लो कि तुम रब की पकड़ से बचे हुए हो या रब तुमको पकड़ सकता नहीं। रब जब पकड़ने पे उतर जाता तो उसकी पकड़ बड़ी सख्त है, फिर उससे कोई नहीं बचा सकता उसको। इन्नहु हुवा युब्दियु व युईद, वही तो है जिसने तुमको पहली बार पैदा किया और वो तुमको मौत देकर दोबारा पैदा करेगा। अल्लाह के लिए वो कोई बड़ी बात नहीं है कि उसने पहली बार पैदा किया और वो तुमको दोबारा फिर से पैदा करेगा। सूरह रूम की आयत नंबर 27 में भी अल्लाह ताला ने यही कहा कि वही तो है जिसने हर चीज की तख्लीक की शुरुआत की और फिर उसे खत्म करेगा और दोबारा तुम सबको पैदा करेगा। अच्छा, इस ज़िमन में भी एक छोटी सी हदीस बता देता हूं ताकि अल्लाह की किब्रियाई समझ में आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब सूर फूके जाएंगे और सबको मौत दे दी जाएगी और फिर वो सूर फूका जाएगा जिसमें सब उठकर खड़े हो जाएंगे, वो जब सूर दूसरी बार फूका जाने वाला है जिसमें उठकर खड़े हो जाएंगे सब लोग, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहले मैं उठूंगा अपनी खबर से और मैं देखूंगा उठने के बाद कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के अर्श को पकड़ कर खड़े हुए हैं, तो मैं नहीं जानता कि सबसे पहले मुझे होश दिया गया या उन्हें होश दिया गया, बोले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये तो एक अजमत बता दी मूसा अलैहिस्सलाम की।
لیکن ہم کو زیادہ یقین ہے کہ انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ ذات مبارک رہیں گے جس کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہوش دیں گے. لیکن اس میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تفصیل بتائی تو فرمایا اللہ رب العالمین سے جو بندے اللہ پر ایمان نہیں رکھنے والے سوال کرتے تھے ارے کیسا اٹھا سکتے ہم جب برا ہو جائیں گے, یہ تو کئی چیزیں قرآن میں اللہ نے بیان کی ہیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سور کا منہ ہے اس سور کے منہ میں آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک کی روحوں کو سور کے منہ میں ڈال دیا جائے گا. اور جب اسرافیل کو حکم ہوگا کہ اب سور پھونکو اسرافیل, تو جب وہ سور پھونکیں گے دوبارہ زندہ کرنے کے لیے, تو جس طرح پٹھے میں سے مکھیاں نکلتے نا بنڈا مارنے کے بعد, وہ سور کے منہ سے اس طرح سارے انسانوں کی روحیں نکلیں گی اور اللہ حکم دیں گے وہ روح جو بندے کے جسم میں تھی اس کے پاس جا اور وہ بندے کے پاس جا کے جمع ہو جائے گی. ماشاءاللہ. تو یہ اس طریقے سے اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ, اس پر قادر ہے اللہ تعالیٰ. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ, اور وہ انتہائی مغفرت کرنے والے الودود. الودود کس کو بولتے معلوم ہے؟ آپ کی نظر میں آپ انڈیویجولی ٹھنڈے دل سے سوچئے کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کون کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے ایک جواب آپ چاہتے ہوئے نہیں چاہتے ہوئے آپ کے منہ سے دیتے, وہ ہے آپ کی ماں. ماں سے بڑھ کے محبت کر ہی نہیں سکتا. اب کوئی بولا میرے کو ماں سے بڑھ کے کوئی محبت کر رہے ہیں, تو ایکسیپشنل کیسز ہو سکتے ہیں ایسے, لیکن وہ رول نہیں بنتے. وہ بھی نشانیوں کے طور پہ یا عبرت کے لیے رکھ دیتے اللہ تعالیٰ کہ دیکھو اتنا مقدس رشتہ ہے, یہ بھی انسان پامال کر چکا ہے آج. کیونکہ ایسے واقعات ہوئے جہاں پہ ماؤں نے اپنے بیٹیوں کو جو ہے جسم فروشی کے دھندے میں بیچ دیا, کہیں مجبوری سے بھیجا تو کہیں شوق سے بیچا. تو بٹ ایک اوور آل جو مانا جائے گا ماں سے بڑھ کر کوئی بھی محبت نہیں کر سکتے. ماں کی محبت کو اس وقت آزما کر دیکھو جس وقت آپ معصوم ہیں, بالکل آپ کے اپنے خود کے ہوش و حواس نہیں ہے, بالکل رینگنا شروع کرے باپ 1.5 سال 2 سال جو بھی عمر میں ہے, اور اب آپ خطرناک طرف جا کے گرنے کو ہے یا آنچ کی طرف چلے جا رہے ہیں. وہ ماں کی آپ سے جو محبت ہے اس وقت, یا آپ تھوڑا بہت زخم آ گیا تو وہ جو چمٹا لیتی ماں, یہ جو محبت کی کیفیت ہے آپ محسوس کر رہے ہیں. اب میں جو بول رہا ہوں اس کو کر رہے نہیں کر رہے. الودود بولتے ہیں ایسی محبت کرنے والا جہاں ایسے پورے ماؤں کو ایک جگہ ڈال دیے تو اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ایسی محبت اپنے بندے سے کہ ہرگز اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ اس کے بندے کو جہنم کی آگ کی کوئی تکلیف پہنچے. وہ محبت حاصل کرنے کے لیے والغفور الودود, پہلے میری مغفرت طلب کرو بول رہا اللہ تعالیٰ, میں بچاتا ہوں تم لوگوں سے. میری وہ محبت چاہ رہے نا تم لوگ میرے سے, میری طرف پلٹ کرو, معافی مانگو میرے سے, اقرار کرو کہ تم مجرم ہو, اقرار کرو کہ گنہگار ہو, اقرار کرو کہ تم نے وہ کام کیا جس سے میں ناراض ہو گیا, اقرار کرو کہ تم میرے پہ ایمان یہ رکھتے ہو کہ میں اکیلا چاہوں تو تم کو معاف کروں یا سزا دے دوں, اقرار کرو کہ اگر تم میری طرف پلٹو گے تو میں ضرور معاف کروں گا. پھر میری محبت تم لوگوں کے ساتھ دیکھو بول رہا اللہ تعالیٰ. هو الغفور الودود, وہ ہے الغفور الودود. 70 ماؤں کی محبت تو ایک محاورہ ہے, کوئی حدیث کے الفاظ نہیں ہے وہ جو 70 ماؤں کی محبت بولتے. اللہ کی محبت کا 70,000 کروڑ ماؤں کو ایک جگہ ڈال دیا تو رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں اللہ کی محبت کے آگے. وہ تو نظر ہی نہیں کر سکتے اللہ کی محبت کا ہم لوگ. اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ. یہ جو غفور الودود ہے یہ ہے کون؟ عرش المجید کا مالک ہے, وہ جو عظیم عرش ہے. اب پھر وہی عرش کتنا بڑا ہے؟ اتنا بڑا ہے کہ کرسی, وسیع کرسی السماواتی میں جو کرسی کا ذکر آیا, وہ کرسی عرش کے سامنے ریگستان میں اگر بڑا ریگستان ہے, آخری انگوٹھی یہاں سے نکالے انگلی سے پھینک دیے ریگستان میں, تو ریگستان کا کتنا حصہ ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. اتنی سی انگوٹھی, اتنا بڑا ریگستان. کرسی عرش کے سامنے اتنی سی ہے. کرسی پر اللہ نہیں ہے, عرش پر اللہ ہے. سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 8, اللہ عرش پر استوا ہے, اپنی شان کے مطابق ہے. ایک ابن تیمیہ کو سوال آیا تھا, اچھا تو عرش بنا کے اللہ اوپر چڑھ کے گئے کیا پوچھے؟ نعوذ باللہ بیہودے. تو نے بولے نہیں, اللہ جیسی اپنی شان کے مطابق جہاں تھے وہیں تھے, نیچے عرش بنا کے بولے میں عرش کے اوپر ہوں. بولے الحمدللہ, سمجھے نا. تو اللہ عرش پر استوا ہے. میں اس لیے یہ بول دیا آپ لوگوں کو کہیں ہمارے دماغ میں شیطان بیہودے سوالات نہ ڈالے
کہ اللہ پہلے کہاں تھے, تو عرش بنا کے چڑھ کے گئے کیا؟ تو ابن تیمیہ بولے اللہ اپنی شان کے مطابق جہاں تھے وہیں تھے, عرش نیچے بنائے اور بولے کہ میں عرش کے اوپر استوا ہوں. بولے تو جو عرش ہے, اب وہ عرش کے سامنے کرسی اتنی سی ہے, اللہ کہاں ہے؟ عرش کے اوپر ہے. کرسی کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے اس پر خالی اللہ کا پاؤں ہے اپنی شان کے مطابق. بولے کرسی پہ پاؤں ہے. کرسی کتنی بڑی ہے؟ وسیع کرسی السماوات والارض, وہ جو کرسی ہے آسمانوں اور زمین سے بڑی ہے. آسمان کتنا ہے تو نہیں معلوم کتنا ہے. کیوں نہیں معلوم؟ کیونکہ جو پڑھے لکھے 72 بکس پڑھتے ہیں ہر دن, اس سے زیادہ پڑھ لے کے لگا بول رہے ہیں ہم جتنا بھی دیکھے 5% دیکھے 95 تو دیکھے چنے, جو 5% دیکھے یہ ہم کو پاگل کر دے رہا. بول رہا نہیں سمجھ رہا کیسا پاگل کر دے رہا؟ اتنا بڑا سورج, 13 لاکھ زمین چلے آ رہے ہیں اپنے سورج میں. یہ سورج, سیارے, ستارے 200 بلین, 1 بلین 1000 ملین کا, 1 ملین 10 لاکھ کا, یہ جو آسمان پہ ستارے یہ پورے ملا کے ملکی وے, یہ پورا ملکی وے ایسے 200 بلین ملکی وے, یہ پورے کے میں 5% میں ہے. 95 دکھائی سے نہیں, یہ پورا 95 اور 5 ملا تو کتنا ہے؟ 100 ہو گیا. یہ خالی پہلا آسمان ہے اللہ کے پاس. ایسے 7 آسمان 7 زمین, کرسی کے مقابلے میں وہ انگوٹھی, اس پہ اللہ تعالیٰ ہے. تو وہ هو الغفور الودود. تو اب اتنا عظیم جب اللہ ہے تو اس کی مغفرت کی اور اس کی محبت کی شان بھی اس کے حساب سے ہے. الحمدللہ اندازہ ہی نہیں کر سکتے ہم لوگ. ذو عرش المجید, وہ مالک ہے اس عرش کا. فعال لما یرید, سو کر ڈالتا ہے جو وہ چاہتا ہے. وہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے. چاہا کہ نیند میں سے اٹھا کے اپنے بندے کو عرش تک سیر کرانا تو کرا دیے, چاہا کہ 1 رات میں واپس پہنچانا تو پہنچا دیے. نہیں, تم 2000-3000 کلومیٹر نہیں جا سکتے پلک جھپکے تک. یہاں پلک جھپکے تک پوری کائنات دیکھ کے آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مرضی سے. ہوا کہ نہیں ہوا؟ جنت دکھا دیے, جہنم دکھا دیے, سب سیر کرا دیے, بھیج دیے واپس. جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اچھا جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے میں کیا ہو گیا؟ وہ جو مومنوں کو پھینکے آگ میں, وہ چاہے تو پھینکے نا اللہ تعالیٰ. اللہ چاہے پھینکو میرے بندوں کو, پھینکے گئے. اللہ چاہے کہ تم بے وقوف و ذریعہ بنو ان کو جنت میں سیدھا بھیج دینے کا. نہیں, آج بھی کئی جگہوں پہ ہمارے لوگوں کو جلایا جاتا نا, کس کو معلوم؟ ہم کو جلن, ہم کو تکلیف ہے ہمارے بھائی کو جلایا گیا اور ہمارا بھائی جنت میں ہوگا میوے کھاتے ہوئے, کیونکہ ایمان کی وجہ سے جلایا گیا. جس کو اس بنیاد پہ جلایا گیا, مارا گیا, ختم کیا گیا کہ تو مسلمان ہے, اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے شہید ہے جنت میں انشاءاللہ. جب وجہ وہ بن رہی ہے اگر, تو کتنی بڑی تسلی اللہ کی طرف سے ہم سب کے لیے. سوچو آپ نے, شرط کیا ہے؟ ایمان پہ موت آئے, ایمان پہ قائم رہنا. یہ بہت اچھی بات ہے. پوری زندگی ایمان پہ قائم تھے, موت کے وقت ایمان نکل گیا, کہانی ختم ہوگی پوری. کیونکہ فیصلہ جو ہونے والا ہے موت کس حالت میں آئی پہ ہونے والا ہے. زندگی بھر کیا تھے وہ بات کے بات آئے. موت جو آ گئی, جس کیفیت میں موت آئی نا, موت کس کیفیت میں آتی؟ موت اس کیفیت میں آتی جس نیت پہ تم زندگی پوری جی رہے تھے. تمہاری زندگی کی جو نیت تھی اس نیت کے حساب سے موت آتی برابر. اسی لیے تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق بنتا ہے, تمہیں موت نہ آئے. اس میں خاص بات دیکھو آپ, یا ایھا الناس نہیں بولے اللہ تعالیٰ, اے انسانوں اللہ سے ڈرو نہیں بولے, مسلمانوں کو بول رہے ہیں. ارے میں جب پہلے سے مسلمان ہوں تو پھر میرے کو ایمان پہ موت کا ذکر کہیں کو کر رہے ہیں؟ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے, تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مومن ہو. اس کی تفسیر کیا کی گئی آیت کی؟ یہ آیت کی تفسیر میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا ایک انداز ہے. میں اس کو یہ بات آیت کی سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں آپ لوگوں کو. سورہ نور جب آپ پڑھتے ہیں تو شروع کی جب 10 آیتیں پڑھتے تو اس میں سے غالباً تیسری یا چوتھی یا 5ویں آیت ہے جس میں اللہ نے کہا زانی مرد کے لیے زانیہ عورت ہے, مومن مرد کے لیے مومن عورت ہے. تو اس کا انداز کلام کیسا ہے؟ جو زنا کرا مرد اس کی بیوی بھی زانیہ رہتی, جو زنا نہیں کرا مرد اس کی بیوی زانیہ نہیں رہتی. یہ اگر لفظی معنوں پہ اتر گئے تو اس کے. لیکن انداز کلام میں کیسا بتایا جا رہا؟ اگر کوئی زانی ہے مرد تو پھر اس کو چاہیے کہ زانیہ سے شادی کرے, اور جو مومن مرد ہے وہ مومنہ سے شادی کرے.
انداز کلام اللہ کا وہ جو کانٹیکسٹ کیسا ہے, یہ انداز میں ہے کہ ارے تو زانی ہے, تیرے کو مومن مرد مومن عورت کا ہی کیوں ہونا, ارے تو زانیہ ہے, تیرے کو مومن مرد کیوں ہونا. اور شان نزول کیا ہے, ایک صحابی آئے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, آ کر بولے یا رسول اللہ ایک عورت زانیہ ہے, میں اس سے بے پناہ محبت کرتا ہوں, اس سے نکاح کر لینا چاہ رہا ہوں اور انہیں ایمان قبول کر لینا چاہ رہی, توبہ کر لینا چاہ رہی, میں اس سے نکاح کر لینا چاہ رہا ہوں. بولے ان کے لیے آیت نازل ہوئی ان کے سوال کے اوپر, مومن مرد کے لیے مومنہ عورت ہے, زانی مرد کے لیے زانیہ عورت ہے. بولے اللہ تعالیٰ یعنی اگر تم مومن ہے تو تم زانیہ کو کیوں تلاش کر رہے, مومنہ کو تلاش کرو, زانیہ کو تو زانی تلاش کرتا. اگر تم مومنہ ہے تو تم مومن مرد کو تلاش کرو, زانی کو کیوں تلاش کر رہے, ایسے مفہوم میں آتی آیت. تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب آیتیں نازل کرتے تو آیتوں کا جو شمار ہوتا وہ انداز کلام کیسا رہتا کہ دیکھو میں جو بول رہا ہوں نا یہ کلام کا انداز ہے, لیکن بولنا اصل کیا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, حق تقاتہ, کیسا ڈرو جیسا حق بنتا اس سے ڈرنے کا, ولا تموتن الا وانتم مسلمون, تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. اب اس میں کیا سمجھا رہے اللہ تعالیٰ معلوم ہے, ابن تیمیہ بولے اللہ نے واضح کر دیا اس کے اندر کہ جو مسلمان ہے لیکن زندگی بغیر اللہ سے ڈرے گزارا, اس کی موت ایمان پہ نہیں آ سکتی. بولے اعلان ہے اس آیت کے اندر, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. کیوں ڈرو, تاکہ مرتے وقت مسلمان مرو. تو مرتے وقت مسلمان مرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا, زندگی بھر اللہ سے ڈرنا پڑے گا. اچھا دو سچویشن ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں, یہ بھی یاد رکھو آپ. جیسا آپ سورہ بروج سنا دیا تو شیطان ماہر ہے, انہیں ہمارے دماغوں میں وسوسے ڈال کے کھیلتا انہیں. سورہ بروج میں کیا ہوا دیکھیے آپ, وہ لوگ مسلمان ہوئے, مسلمان ہونے کے بعد اچانک آگ میں پھینک دیے گئے. تو ان کو کوئی زندگی کے 20 سال 50 سال ایسے نہیں ملے ان کی زندگی میں کلمہ پڑھنے کے بعد. کلمہ پڑھتے آزمائش میں ڈال دیے گئے وہ لوگ, کلمہ پڑھے آگ میں پھینک دیے گئے وہ لوگ, امتحان ہو گیا آگے ان لوگوں کے لیے. اب اگر میں سوچ رہا ہوں ہاں بھائی میں کتنا بھی گناہ کروں, مرتے وقت تو کوئی بھی آدم تو میں ایمان پہ مروں گا, تیرے کو کوئی آتا ہی نہیں سوائے موت کے فرشتے کے. تو ایسے وسوسوں میں نہ کہو میں بھی مرتے وقت تو ایمان پہ, ارے کچھ بھی ہو جان دو بھائی, ٹکڑے ہو جان دو اپنے جسم کے, اپن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چھوڑتے ہی نہیں, وہ ٹکڑے ہوتے ہی نہیں, کوئی آتا ہی نہیں ٹکڑے کرنے کو. تو ایسی طریقے سے یہ آیتوں کے مفہوم کو مت لو. یہاں پہ کیا ہوا, ایک ان کا مقدر تھا, وہ لوگ ایمان لائے, کلمہ پڑھے, پڑھتے ہی ان کے اوپر ایک آزمائش آئی, کیونکہ وہ لوگ ایمان وہ جذبے سے پڑھے تھے, وہ جذبے کے ساتھ ختم ہو گیا. ہوتے کیا ہوا, اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دیے. آپ کو میرے کو اللہ تعالیٰ کیا کرے, موقع دیے. اچھا کیسا موقع دیا معلوم ہے, میرے کو کئی دنوں سے ہمارے ادھر بھائی اور ہمارے میرے صاحبزادیاں وغیرہ بول رہے ہیں کہ وہ حدیث یاد سے سنا, بول کے اہلیہ وغیرہ بھی, تو ایک اچھا موقع بن گیا سنانے کے لیے ماشاءاللہ. ایک حدیث ہے زبردست, 3925 ہے, حدیث نمبر ابن ماجہ کی, صحیح حدیث ہے. کیا حدیث ہے, اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گاؤں سے 2 بھائی آئے کلمہ پڑھنے کے لیے. کلمہ پڑھ لیے دونوں بھی. کلمہ پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بولے کہ اے اللہ کے رسول اب ہم واپس نہیں جانا چاہتے, یہیں رہنا چاہتے ہیں. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ تم میں سے کون ہے جو ان کے لیے مہمان نوازی کا انتظام کر دے. بہرحال 1-2 صحابہ تیار ہو گئے مہمان نوازی کے انتظام کے لیے. مہمان نوازی ہو گئی, کچھ وقت گزرا اور محاذ کے لیے اعلان ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پر جا رہے تھے, غزوے پر جا رہے تھے, اعلان ہوا. دونوں بھائی اس میں شامل ہو گئے. جب واپس آ گئے تو اس میں سے ایک بھائی بچ گئے, ایک بھائی کو اللہ نے شہادت عطا فرما دی. اس میں کچھ وقت گزر گیا, طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا. طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ دونوں بھائی جنت کے دروازے کے باہر کھڑے ہوئے ہیں. تینوں جنت کے دروازے کے کھلنے کا انتظار کر رہے ہیں. اچانک دروازہ کھلا, ایک فرشتہ آیا اور اس میں سے وہ جو بھائی بچ کر آ گیا تھا, اس سے ہوا یہ کہ جو بھائی بچ کر آ گیا وہ 1 سال اور زندہ رہا اور پھر اس کے بعد اس کی موت ہو گئی. اس کے بعد یہ خواب دیکھے طلحہ رضی اللہ عنہ. دونوں بھائی, ایک بھائی شہید ہو گئے, ایک بھائی 1 سال کے بعد مرے, اور اس کے بعد یہ خواب طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھے کہ دونوں بھائی ان کے ساتھ ٹھہرے, جنت کے دروازہ کھلا, ایک فرشتہ باہر نکل کے آیا تیزی سے,
ایک پلک جھپکنے کی دیری میں جو بھائی 1 سال کے بعد مرا اس کو پکڑ کے جنت میں لے کے چلے گا. اب یہ دونوں ٹھہرے ہوئے ہیں انتظار میں. پھر کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا اور وہ جو شہید ہوئے ان کو لے کے چلے گیا, اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولا کہ ابھی تمہارا وقت نہیں آیا, واپس جاؤ. دروازہ بند کر لیا جنت کا, نیند اشار ہو گئی. اب یہ خواب کافی مدینے میں چرچے کا موضوع بن گیا کہ بھائی طلحہ کو عجیب خواب آ گیا. یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگ کس بات کا تعجب کر رہے ہیں؟ بولے یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی؟ طلحہ نے خواب دیکھا جو شہید ہوا وہ جنت میں بعد میں گیا, جو 1 سال کے بعد مرا وہ پہلے جنت میں چلے گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیسا آ رہا؟ بولے تو اس میں بڑے تعجب کی کیا بات ہے؟ آپ اہمیت کو سمجھ رہے ہیں؟ ایک بھائی شہید ہوئے, ان کے شہادت کی گواہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب سن کے نہیں بول رہی کہ نہیں انہیں سچا شہید نہیں ہے, نہیں بول رہی, شہادت کی گواہی قبول کر رہی ہیں, ہاں شہید ہوا انہیں. ایک بھائی شہید, دوسرا بھائی اور 1 سال رہ کے مر گیا بستر پہ بیماری سے, مگر جنت میں پہلے دوسرا بھائی. اب جب سوال یہ خواب بتایا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ تعجب کی تو بات ہے کہ وہ شہید ہو کر بعد میں گیا. اللہ کے نبی نے کہا وہ جو دوسرا 1 سال تک تھا کیا اس کی زندگی میں اس کو ایک اور رمضان ملا یا نہیں ملا؟ پوچھو. بولے ہاں یا رسول اللہ ایک رمضان اس کو ملا. بولے بس وہ رمضان کی عبادتوں نے اس کو سبقت دے دی, وہ پہلے چلے گیا. بولے رمضان نصیب ہوا ہمارے کو. الغفور الودود کا مطلب میں اصل کون سے موضوع پہ بتانا چاہ رہا ہوں؟ موت کے وقت مسلمان رہنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو بھی کوئی آگ میں پھینکے, ہو سکتا کہ آپ پھینکے ہی نہ جائیں, آپ کو رمضان پر رمضان ملتے چلے جائیں اور رمضان آپ گنوا دے بغیر مغفرت کرا لیے تو لعنت ہے پر اللہ کے نبی. ترمذی کی حدیث ہے نا 3525, جس کو رمضان ملا اس نے اللہ سے مغفرت نہ کرا لی اللہ کی اس پر لعنت ہو. میں نے آمین کہا بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ اتنے بڑے فضیلت کا مہینہ ہے. تو یہ جو کلام اللہ تعالیٰ جو ذکر کر رہے ہیں کہ موت کے وقت آپ ایمان پر رہنے کا, یہ سب سے اہم مرحلہ ہے. اور اس کی شرط اللہ نے قرآن میں کیا لگائی؟ مجھ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے, تاکہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مومن مرتے وقت. یہ آیت یہ ضمن میں ہے. پھر حل عطا کا حدیث الجنود, کیا تم کو معلوم ہوا ہے حال ان لشکروں کا؟ کون سے لشکروں کا؟ فرعون و سمود. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب دیکھیے آپ وہ سختیاں طائف کی جھیلے ہوئے ہیں, مکے کے کفار کے مقابلے میں پریشان ہیں, تو 3 چیزوں کی تسلی دے رہے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ. ایک تو پہلے وہ واقعے کو تفصیل سے بیان کرے جو مکے کے بالکل قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 70 سال پہلے واقع ہوا. کون سا؟ خندقوں میں جلائے گئے سوالے. پھر تسلی دی جا رہی اے نبی فرعون سمود یہ قومیں کتنی ظالم تھی. تسلی کہ آپ کے جو مکے والے کر رہے ہیں ان کے مقابلے میں آپ پہ جو ظلم کر رہے ہیں یہ لوگ, فرعون کیا کچھ نہیں کیا. تو اس وقت بھی اللہ فرعون کے وقت موسیٰ کی مدد کیے. سمود قوم سمود صالح علیہ السلام کی مدد ہوئی. کفار مکہ آپ کا رب ہے مدد کرنے کو, پریشان مت ہو صبر میں رہو. آپ کے میرے لیے کیا ہو گیا 10 سال سے 15 سال سے حالات پریشان کر دیے, کوئی بات نہیں. فرعون سمود قریش طائف اب ہمارے لیے تو یہ سب کچھ بہت بڑے ہو گئے. تسلی دی جائے. یہ قرآن ہدایت ہے نا, اس معنی میں ہدایت ہے. یہ قصے کی کہانی کی کتاب نہیں ہے, یہ قصہ آج آپ کو تسلی دینے کے لیے ہے. آپ اگر اس دور میں گزر رہے ہیں جہاں پہ آپ کو لگ رہا کہ آپ کا ایمان, آپ کی جان, آپ کا مال, آپ کی عزت, آپ کا گھرانہ, یہ سب کچھ خطرے میں ہے, تو دیکھو میرے انبیاء کی سیرت یہ تھی کہ جب خطرہ بڑھ جاتا تو جتنا خطرہ بڑھتا اتنا میرے قریب ہو جاتے وہ لوگ. اگر تم لوگ میرے کو چھوڑ کر دور ہو گئے تو پھر حشر ان کے ساتھ ہوں گا تمہارا, اور میرے قریب ہو گئے تو وہ صراط الذین انعمت علیہم, اے اللہ ہم کو انعام والے لوگوں کے راستے میں شامل کریے. جو دعا مانگ رہے ہیں وہ انعام والوں میں شامل کرتا ہوں. کون ہے وہ انعام والے؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 69. کون ہے وہ ایمان والے؟ انبیاء, شہداء, صالحین, صدیقین, ان کے ساتھ شامل کرتا ہوں تم لوگوں کو. بل الذین کفروا فی تکذیب, بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جھٹلانے میں لگے ہیں. یعنی کہ جو کفر کر رہے ہیں وہ لوگ تو ہر چیز کو جھٹلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی.
वल्लाहु मिन वराइहिम मुहीत, क्या ये लोग ये भूल रहे हैं कि अल्लाह इनको मुकम्मल अपने अहाते में लिए हुए, ये अल्लाह के से कहीं भाग के नहीं निकल सकते, कुछ भी कर ले अल्लाह के घेरे में हैं ये लोग। बल हुआ कुरानुम मजीद, यकीनन ये कुरान बड़ी शान वाली किताब है। ये कुरान कुरानुम मजीद, अर्शिल मजीद, फी लोहिम महफूज, ये लोहे महफूज में रखी हुई है, इसमें कोई तब्दीली क़यामत तक कोई नहीं कर सकता। ये तुम सब के लिए हिदायत है। इसकी पहली हिदायत के दावेदार तो तुम कलमा पढ़ते ही बन गए। तुम कलमा पढ़े और दावेदार बन गए ना कि ये किताब हमारी अल्लाह की किताब है, इसके एक हुर्फ में भी कोई तब्दीली नहीं, ये हमारी जिंदगी और हमारे हर हलाल हराम का फैसला करने वाली किताब है। तो इसके साथ लग जाओ इंशाअल्लाह, ताकि अल्लाह ताला हमारे पूरे मामले भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के साथ क़यामत के दिन करें और हमको उनके पड़ोसियों में से शामिल कर दें इंशाअल्लाह। आमीन या रब्बुल आलमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।